الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، گزشتہ لیکچر میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہدایت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، کتاب، قانون، کانسٹیٹیوشن یا آپ کہیے لا، یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، اور انہی کے ساتھ شخصیات، پرسنالٹی یہ بھی ضروری ہے، ٹیچر یہ بھی ضروری ہے۔ دونوں کو ملانے میں ہدایت ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر کتاب اور رسول ضرور بھیجا ہے۔ رسول بھی آیا ہے اور کتاب بھی آئی ہے، یا تو خود اس پیغمبر کو وہ کتاب لے کر بھیجا گیا ہے، یا پھر اس نے آ کر گزشتہ پیغمبر کی کتاب کی تائید کی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اس سلسلے میں کہ ان دونوں کو ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے وہ جو دونوں کو ماننے والے ہیں، اور دوسرے وہ جو دونوں کا انکار کرنے والے ہیں، تیسرے وہ جو کتاب کو مانیں اور شخصیت کو چھوڑ دیں، اور چوتھے وہ جو شخصیت کو مانیں اور قانون یا کتاب کو چھوڑ دیں۔ یہ چار کیٹیگری بنتی ہے۔ پہلی کیٹیگری دونوں کو ماننے والی، وہ ہر زمانے کے اہل ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے صحابہ یا اس کے بعد کے وہ تمام افراد ہیں جو ہر زمانے میں اعتدال ہی کے ساتھ شخصیت اور کتاب دونوں کو لیے ہوئے۔ دوسری وہ لوگ جنہوں نے دونوں کا انکار کیا ہے، تو یہ بہت سے افراد ہیں۔ ہم شروع سے بیان کریں مختصراً، حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کرنے والے قوم نوح کے وہ لوگ، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی ذات کا، ان کی شخصیت کا انکار کیا، اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے فرامین کا، ان کی باتوں کا، اللہ کی جو وحی ان پر آئی تھی اس کا بھی ان لوگوں نے انکار کیا۔ تو دونوں کا وہ ان لوگوں نے انکار کر دیا، نہ شخصیت کو مانا اور نہ کتاب اور قانون کو تسلیم کیا۔ اسی طرح قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام کو رب العالمین نے اس قوم کی جانب بھیجا، تو اس قوم کے جو لوگ ایمان لائے وہ تو ٹھیک، وہ تو اہل ایمان ہیں، لیکن جن لوگوں نے انکار کیا تو ان لوگوں نے حضرت ہود کی شخصیت کا بھی انکار کیا، اور حضرت ہود علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے، جو اللہ کا کلام انہوں نے سنایا، جو کانسٹیٹیوشن، جو لا، جو بک کی شکل میں ہو یا زبانی ہو، وہ جو انہوں نے پیش کیا، ان لوگوں نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ اسی طرح قوم سمود تیسرے نمبر پر، ان لوگوں نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے ان کی جانب رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی شخصیت کا بھی انکار کیا، اور حضرت صالح علیہ السلام کے پاس جو پیغام تھا اس پیغام کا بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے ان کو ان کی قوم کی جانب بھیجا، تو ان کی قوم نے جن لوگوں نے انکار کیا، حضرت ابراہیم کی شخصیت کا بھی انکار کیا، انہ لمن الظالمین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پیغام تھا اس کا بھی انکار کیا، اور اس کو بھی قبول کرنے سے منع کر دیا۔ دونوں کو چھوڑا، کتاب کو بھی اور شخصیت کو بھی۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کی جانب بھیجے گئے، ان کو سمجھایا، اللہ کا پیغام سنایا، تو ان کی اس قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی شخصیت کا بھی انکار کیا، اور حضرت لوط علیہ السلام کے پیغام کا بھی انکار کیا، دونوں چیزوں کا انکار کر دیا۔ اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام، کہ اللہ نے ان کو جس قوم کی جانب رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا، اس قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی شخصیت کا بھی انکار کیا،
اللہ کا رسول ماننے سے ان کا انکار کیا، ان کو اپنا آئیڈیل نمونہ ماننے سے انکار کیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پیغام کو بھی جھٹلا دیا۔ آگے چلیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل اور قوم فرعون کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا، تو فرعون اس کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا بھی انکار کیا، انہ لمن الساحرین، کہ یہ تو جادوگروں میں سے ہیں، ان کی شخصیت ہی کو جھٹلا دیا اور اس کو جادوگر بتا دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے، اللہ کی جو نشانیاں لے کر آئے، تو اس کا بھی انکار کر دیا، ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، اللہ کے اس نشانیوں کو، معجزے کو وہ انہوں نے مکر بتایا، فریب بتایا، دونوں چیزوں کا انکار کر دیا۔ آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں میں مشرکین مکہ تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا انکار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کاہن کہا، کہیں مجنوں کہا، کبھی جادوگر کہا، کبھی ساحر کہا، کبھی شاعر کہا، آپ کی شخصیت کا انکار کیا، رسول ماننے سے انکار کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا قانون اور شریعت، اس کو بھی جھٹلا دیا اور اس کا بھی انکار کر دیا، اس کو آسمانی کتاب ماننے سے انکار کیا، دونوں کو جھٹلا دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو منافقین تھے، وہ اوپر سے تو ایمان کا چوغا پہنے ہوئے تھے، لیکن اندر سے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ان کو کوئی تعلق تھا اور نہ کتاب سے ان کا کوئی تعلق تھا۔ تو منافقین کا یہ گروہ، تو یہ سارے کے سارے لوگ، یہ سارا کا سارا طبقہ، یہ پیغمبروں کو جھٹلانے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین اور مشرکین، یہ سب اس کیٹیگری میں آتے ہیں جنہوں نے شخصیت کا بھی انکار کیا ہے، اور قرآن یا قانون یا کتاب یا کہنا چاہیے جو شریعت ہے اس کا بھی انکار کیا ہے، دونوں گمراہ ہوئے۔ نمبر 3 پر وہ لوگ جنہوں نے قانون کو مانا ہے اور شخصیت کو چھوڑا ہے، ان میں یہ یہود ہیں۔ ان لوگوں کو علم تو ملا تھا، کتاب تو ملی تھی، تورات تو ملی تھی، اور اس کا علم بھی انہوں نے حاصل کیا تھا، ان کے اندر احبار تھے، ان کے اندر بڑے بڑے علماء تھے، لیکن اس قوم نے شخصیات سے دلی وابستگی کو چھوڑ دیا۔ اپنے پیغمبروں کی عقیدت اور محبت اور اپنی دینی اور مذہبی شخصیات کی عقیدت اور محبت یہ ان کے پاس موجود نہ تھی، لہذا کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے درمیان آئے ہوئے پیغمبروں کو جھٹلایا بھی، حتیٰ کہ ان کو قتل بھی کیا، اور شخصیات کو نہ ماننے کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ پھر کتاب بھی نہیں بچی ان کی۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے اپنے مرضی کے معنی شامل کیے، الفاظ کے اندر تحریف کی، تبدیلی کی، اور قانون کے اندر چینجنگ اور تبدیلی کی، شہوات کے پیچھے پڑ گئے، جس حکم کو چاہا لے لیا، جس حکم کو چاہا چھوڑ دیا۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات اس پر شاہد ہیں۔ تو یہ طبقہ بھی گمراہ ہوا اس وجہ سے کہ اس نے علم پر یہ طبقہ جمع تھا، کتاب پر یہ طبقہ جمع تھا، لیکن شخصیات کے ساتھ اس کو وہ تعلق نہ تھا، اس لیے اس کا علم لے ڈوبا شخصیات کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اور چوتھا طبقہ وہ عیسائی نصارہ کا طبقہ ہے، وہ طبقہ جس نے شخصیات کو لیا اور کتاب کو چھوڑ دیا۔ اس طبقے نے اپنے بزرگوں کی، اپنے پیغمبر کی، حضرت عیسیٰ کی اور دیگر شخصیات کی عقیدت اور محبت کے اندر اتنا غلو کیا، اتنی زیادتی کی کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ اور اس طبقے نے کہ جی ہمارے لیے کتاب ساکت کے بجائے کتاب ناطق زیادہ محبوب ہے۔ ایک کتاب وہ ہے جو لکھی ہوئی ہے، رکھی ہوئی ہے، یہ کتاب ہے گونگی کتاب، اور یہ جو ہماری مذہبی شخصیات ہے، یہ ہمارے پیغمبر ہیں، یہ ہمارے بزرگان دین ہیں، یہ ہمارے رہبان ہیں، راہب ہیں، پادری ہیں، یہ جیتی جاگتی بولتی کتاب ہے۔ لہذا جب ہمارے پاس بولتی ہوئی کتاب ہے تو ہمیں گونگی کتاب کا کیا کریں گے؟
تو اس بنیاد پر یہ گمراہ اس وجہ سے ہوا کہ اس نے شخصیات کا دامن تھاما اور ان کی محبت کے اندر غلو کیا اور کتاب سے رہنمائی لینا چھوڑ دی۔ لہذا کتاب نے ان کو یہ نہ بتایا کہ ان بزرگان دین کی محبت کتنی اختیار کرنی ہے، ان کی اطاعت یا ان کی اتباع یا ان کی عقیدت کتنی ہے، کس حد تک کرنی ہے، اس لیے یہ طبقہ بھی گمراہ ہوا۔ تو یہ تو بات تھی مذاہب کی۔ اگر بات کی جائے اندرون اسلام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو فرقے امت کے اندر جو امت کے اندر پیدا ہوئے، جو طبقات پیدا ہوئے، تو یہ چاروں کے چاروں گروہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد یہ ان کے درمیان بھی اسلام کے اندر بھی موجود رہے۔ ایک طبقہ وہ جس نے دونوں کا انکار کیا، یہ طبقہ ہو سکتا ہے کہ فرقے کی شکل میں موجود نہ ہو، لیکن آج کے جو ماڈرن خیالات کے لوگ ہیں، نئی فکر کے لوگ ہیں اور دین اسلام سے ان کی وابستگی کم ہے، تو ان میں سے کتنے افراد ہم آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کی زبان پر شخصیات اور قانون اور کتاب دونوں کے حوالے سے مخالف باتیں جاری ہوتی ہیں۔ ایک طبقہ وہ کہتا ہے کہ جی یہ مذہب اسلام کے یہ طور طریقے، یہ اس کی شریعت، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ 1400 سال پرانی بات ہوگی، پردے کا نظام یہ پرانا نظام ہے، فرسودہ خیال ہے، یا طلاق کے نظام کو یا اسلام کے سلسلے میں تعلیمات کے ایجوکیشن کے نظام کو کہ دینی تعلیم یہ پرانی چیز ہے، کہاں کسی کو جو ہے وہ یہ تعلیمات دی جائیں، یا عورت کے سلسلے میں عورت کے حقوق کے نام پر یہ طبقہ یہ اسلام کی شریعت کے خلاف جاتا ہے، قانون کے خلاف جاتا ہے، شریعت کے خلاف جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ طبقہ یہ قرآن یا احادیث کو یا کہنا چاہیے شریعت اور قانون کو اور بک کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ طبقہ موجود ہے کہ جو شخصیات کا منکر ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے متعلق وہ ڈائریکٹ نہیں لیکن انڈائریکٹ یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ بھی تو ہماری ہی طرح تھے۔ یہ علماء کو ترقی کی راہ میں روڑا سمجھتا ہے کہ یہ علماء اور یہ ملا لوگ ہیں، یہ جو ہے وہ قوم کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ طبقہ یہ اگرچہ شاید کسی جو ہے وہ فرقے کی شکل میں نہ ہو، لیکن کم از کم اس شکل کے اندر موجود ہے، اس فکر کے اندر موجود ہے کہ متفرق طور پر کہیں نہ کہیں کتاب کو چھوڑے بیٹھا ہے اور شخصیات سے اس کو وابستگی نہیں ہے، اور گویا کہ اس نے دونوں طبقوں کو، شخصیات کو بھی اور کتاب کو بھی، شریعت کو بھی وہ چھوڑ رکھا ہے۔ اسی طرح دوسرا طبقہ جس نے شخصیت کو چھوڑا اور علم کو، کتاب کو لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے یہ لوگ شروع ہو گئے۔ ان میں سے نمبر 1 پر خوارج تھے۔ یہ علمی لوگ تھے، قرآن سے گہری وابستگی رکھنے والے لوگ تھے، لیکن انہوں نے اپنا جو تعلق تھا وہ شخصیات سے جب توڑ لیا، کاٹ لیا، تو اس کے نتیجے میں یہ لوگ، ان کے عقائد خراب ہوئے، ان میں طرح طرح کے بگاڑ آئے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ انہوں نے شخصیات سے اپنا تعلق نہ رکھا۔ اسی طرح ایک طبقہ جو زمانے میں گزرا تھا وہ قدریہ کا تھا، جنہوں نے اپنے دماغ لگائے، عقل لگائی، علم کے بلبوتے پر چلے، قرآن و احادیث میں اپنی عقل کے ذریعے سے، اپنی خواہشات کے ذریعے سے غور کیا اور شخصیات سے اس کی تربیت حاصل نہ کی، لہذا ان لوگوں نے کیا کیا؟ تقدیر ہی کا انکار کر دیا۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر جبریہ ایک فرقہ گزرا ہے کہ اس فرقے نے تقدیر کے سلسلے میں غور و فکر کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ انسان تقدیر کے اندر جکڑا ہوا ہے، اس کا ہر عمل جکڑا ہوا ہے، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس کو فری ول نہیں ہے، اس کو آزادی نہیں ہے، وہ تو تقدیر کے بندھنوں کے اندر بندھا ہوا ہے، لہذا حق تک یہ بھی نہ پہنچ سکا۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ اس نے شخصیات سے تربیت حاصل نہ کی تھی۔ چوتھے نمبر پر جسے ہم ذکر کر سکتے ہیں ان فرقوں میں وہ ہے مجسمہ۔ وہ فرقہ جس نے قرآن کریم کی ان آیات کے سلسلے میں غور کیا جہاں پر اللہ نے اپنے وجہ کا یا اپنے لیے لفظ ید کا یا اسی طرح اور الفاظ کا استعمال کیا ہے، اور جس سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ وغیرہ یہ چیزیں، تو اس فرقے نے اپنی عقل کا استعمال کیا اور شخصیات سے علم نہ لے کر ان کے سلسلے میں غور کیا
اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ بھی انسانوں ہی کی طرح جسم رکھنے والا ہے۔ تو یہ فرقہ بھی اس طور پر گمراہ ہوا کہ اس نے کتاب کو لیا، اس کے الفاظ کو لیا، اور اس کے اندر شخصیات کا کیا رجحان تھا اور ان الفاظ کی تشریحات میں شخصیات کے کیا اقوال تھے اس میں غور نہ کیا، تو یہ بھی گمراہ ہو گیا۔ نمبر 5 پر مشبہہ، یعنی اللہ کو مخلوق کی طرح قرار دینے والا۔ نمبر 6 پر معطلہ، وہ جس نے اللہ کو بالکل معطل اور نعوذ باللہ بیکار قرار دیا کہ اس نے کائنات کو بنا کر چھوڑ دیا ہے اور کائنات خود اپنے آپ چل رہی ہے اور خدا اب معطل ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر رہا۔ یہ فرقہ بھی ایک گزرا ہے، اور اس نے بھی جو ہے وہ شخصیات سے علم نہ لے کر، ان کی تربیت حاصل نہ کر کر اپنے آپ کو گمراہی کی غاروں کے اندر دھکیل لیا۔ اور ایک نمبر 7 پر ہے لا ادریہ، یہ بھی ایک فرقہ گزرا ہے اور ایک ان کے بھی نظریات گزرے ہیں کہ دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ لا ادری، کچھ نہیں جانتا۔ لا ادریہ، وہ کسی بات کا قائل ہی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کچھ ہے، جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ وہم ہے، گمان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ چند مثالیں میں نے عرض کی، اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے فرقے اس طرح کی امت کے اندر گزرے ہیں جنہوں نے شخصیات سے علم نہ لے کر کتاب کے اندر غور کرنا شروع کیا، علم کے اندر غور و تدبر شروع کیا شخصیات کے بغیر، تو یہ گمراہی کے اندر پڑ گئے۔ اور انہی میں ہم ان کو بھی ذکر کر سکتے ہیں جو آج کے زمانے کے اندر جو فتنے ہیں، جو فرقے ہیں اور جو نظریات لوگوں کے درمیان رائج ہیں اس طور پر کہ وہ شخصیات سے تربیت یافتہ نہیں ہے، تو ایک طبقہ ان میں وہ بھی ہے جو بارہا قرآن کریم کی بہت سی آیات کو قرآن کریم کا حصہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور ان کی تشریحات کے اندر رد و بدل کرتا ہے، اور ان کے اپنی خواہشات یا اپنی عقل کے مناسبت سے اس کے معنی بیان کرتا ہے۔ یا وہ لوگ بھی اس کے اندر ہیں جنہوں نے حدیث کے جو منکر ہیں اور حدیث کی انہوں نے یا تو غلط تعویل کی ہے یا سرے سے حدیث کا انکار کیا ہے اور حدیث کی حجیت کے منکر ہیں، اور اسی طرح ان میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو فقہ کے سلسلے میں فقہ کو گمراہی قرار دیتے ہیں یا فقہ کے حجت ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ تو یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے شخصیات سے تربیت حاصل نہیں کی اور کتاب کو تنہ تنہا پکڑا، تو پھر وہ کتاب پر بھی باقی نہ رہ سکے۔ اور اگر ہم ذکر کریں نمبر 3 پر ان لوگوں کا کہ جنہوں نے شخصیت کو پکڑا ہے اور قانون کو چھوڑا ہے، تو عام طور سے یہ 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو اہل بیت کی محبت میں گمراہ ہوئے، اس کے اندر آپ شیعہ حضرات کو کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں پر اہل بیت کی محبت کا کچھ ایسا غلبہ رہا کہ وہ حد سے آگے بڑھ گئے، اور انہوں نے پھر کتاب سے، قرآن سے، حدیث سے اس محبت کی حدود متعین نہیں کی۔ اس بنیاد پر ان لوگوں نے حضرت علی کا، حضرت حسن کا، حضرت حسین کا، حضرت فاطمہ کا رضی اللہ عنہم، ان سب کے مقام اور مرتبے میں اتنا غلو کیا کہ یہ لوگ بھی پھر گمراہی کا شکار ہو گئے اور اہل بیت کی محبت میں گمراہ ہوئے۔ یہ شخصیات کو پکڑ کر گمراہ ہونے والے۔ اور دوسرے وہ جو اولیاء کرام کی محبت میں گمراہ ہوئے، وہ لوگ جنہوں نے ولیوں کی اور اللہ کے بزرگ اور پسندیدہ اور محبوب بندوں کی محبت کے اندر اتنا غلو کیا، اتنی زیادتی کی کہ قرآن اور حدیث اور کتاب کی حد پر قائم نہ رہ سکے، اور پھر وہ شرک کی جانب، بدعات کی جانب بڑھنے لگے اور شرک کی حدوں کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ وہ ہیں جو اولیاء کی محبت میں گمراہ ہوئے، یہ وہ طبقہ ہوا، یہ وہ فرقہ ہوا جو شخصیت کو پکڑ کر قانون کو چھوڑنے والے۔ اور نمبر 4 پر شخصیت اور قانون دونوں کو ماننے والی جماعت، یہ ہے اہل سنت والجماعت۔ یہ وہ فرقہ ناجیہ ہے جو کتاب اور سنت،
قانون اور شخصیت دونوں کو تھامنے والا، دونوں کو لے کر چلنے والا ہے۔ یہ قانون کو بھی لیتی ہے، کتاب کو بھی لیتی ہے، اور یہ جماعت شخصیات کو بھی لے کر چلتی ہے اور درمیانی راہ اختیار کرتی ہے، حد اعتدال پر رہتی ہے۔ اس کا یہ لفظ، اس کا یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ما انا علیہ و اصحابی اس سے ثابت شدہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام کے آثار میں، بزرگان دین کے اقوال میں اس نام کی تصریحات وہ ملتی ہیں۔ تو یہ وہ فرقہ ہے، یہ وہ جماعت ہے جو فرقہ ناجیہ ہے، یہ وہ جماعت ہے جو کتاب اور شخصیت دونوں کو لے کر چلنے والی ہے۔